پاکستان کرکٹ ٹیم کے T20 کپتان بننے کے بعد شاہین افریدی کا پہلا ٹویٹ جو کہ سامنے آیا ہے، اس کے بعد انہیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ ان کے خلاف ایک بدترین ٹرولنگ ہو رہی ہے، لوگ انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سارے شائقین کرکٹ اس بات سے خفا ہیں کہ شاہین افریدی کو سیاسی طور پر کپتان بنا کر لایا گیا۔ شاید وہ اس کے مستحق نہیں تھے۔ اگر کپتان تبدیل کرنا ہی تھا تو پھر محمد رضوان سب سے بیسٹ چوائس تھے۔ تو اس کے حوالے سے جو آج ٹویٹ سامنے آئی ہے شاہین شاہ افریدی کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے عزت دی گئی ہے، اس کے لیے شکریہ ادا کیا۔ یہ بھی کہا کہ آگے میں اس طرح چلوں گا، یونیٹی ہوگی، ٹیم کے اندر اتحاد ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، فلاں فلاں جو کہ انہیں کہا گیا ہوگا، شاید وہ کہہ دیا انہوں نے۔ لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد انہیں جو ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ انتہائی زیادہ حیران کن ہے۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو انہیں فالو کرتے ہیں شاہین شاہ افریدی کو، وہ ان کے فینز ہی ہیں، لیکن ان کے اپنے فینز کی جانب سے ان کے اوپر ٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ زیادہ تر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بجائے محمد رضوان زیادہ فیورٹ تھا، جس طرح کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ زینی کے نامی اکاؤنٹ کے ایک صارف نے یہی لکھا۔ اس کے علاوہ یہ کہا کہ شراز نام کے ایک بندے نے لکھا کہ آپ ہماری رسپیکٹ ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ کچھ نے کچھ کہا، کس نے اکشے کمار کی تصویر لگائی کہ اندر سے خوش ہیں، اوپر سے جو ہے ایسے شو کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو کسی نے اس کو شاہد خان افریدی کی وجہ سے قرار دیا کہ اس نے سازش کی اور پاکستان ٹیم کے اتحاد کو خراب کیا، ٹیم کی کارکردگی کو خراب کیا، جس کے بعد آپ کپتان بنے ہو، آپ میرٹ پر نہیں ہو۔ اس طرح کے بہت سارے جو ٹویٹ ہیں وہ ان کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کی پہلی ٹویٹ ہے کپتان بننے کے بعد شاہین شاہ افریدی کی، لیکن اس کے بعد انہیں جس طرح کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاید اس کی کسی نے توقع نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کپتان کے اوپر جو کپتان ہے میرٹ کے اوپر بن سکتے تھے، لیکن آپ نے دوسرا راستہ چنا، جس کی وجہ سے اب شاید آپ کو لوگ پرچی کہیں گے اور بیڈ آف لک بھی کہا۔ تو یہ اس طرح کی اور بہت زیادہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ محمد رضوان زیادہ ڈیزرو کرتے تھے کپتانی کے لیے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کپتان کو ہٹایا ہے جو کہ 2009 کے بعد یعنی گزشتہ 14-15 سالوں میں پاکستان کو پہلی بار T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں لے کر گیا تھا اور لگاتار دونوں سیمی فائنلز کھلوائے تھے، اور اس سے پہلے کوئی پاکستان کا کپتان یہ نہیں کر سکا تھا۔ اور اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ ون ڈے فارمیٹ کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی کارکردگی بری رہی۔ بری سے مراد یہ کہ سینٹر میں رہی، ایوریج لیول کی رہی۔ 10 ٹیموں میں پاکستان نے 5ویں پوزیشن حاصل کی، ٹاپ 4 میں جگہ نہ بنا سکے۔ لیکن حیران کن طور پر انہیں ون ڈے کے بجائے T20 ٹیم سے اور ٹیسٹ ٹیم سے فارغ کیا گیا۔ ٹیسٹ تو خیر انہوں نے خود نہیں کیا تھا، وہ PCB کے چیئرمین جو ذکا اشرف ہیں وہ چاہتے تھے کہ کم از کم دورہ آسٹریلیا تک وہ کپتان رہے، جہاں پر پاکستان ٹیم نے 1995 کے بعد ایک ٹیسٹ میچ بھی نہیں جیتا، اور وہاں پر ناکامی کے بعد انہیں ہم ٹیسٹ فارمیٹ سے بھی الگ کر دیں گے۔ لیکن بابر اعظم نے تینوں فارمیٹ چھوڑنے کا اعلان کیا، یہی فیصلہ کیا جو کہ میرے خیال میں صحیح بھی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ون ڈے کارکردگی کی بنیاد پر آپ کس طرح اس کپتان کو ہٹا سکتے ہیں جس نے گزشتہ جو ورلڈ کپ کا فائنل تھا T20 فارمیٹ کا وہ آپ کو کھلوایا ہو، لگاتار 2 سیمی فائنلز کھلوائے ہوں۔ تو یہ اس کی وجہ سے اب جو شائقین کرکٹ ہیں وہ زیادہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ شاہین شاہ افریدی کو اب گراؤنڈ میں بھی زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ وقت کا انتظار کرتے تو شاید وہ آگے، ان کی لمبی عمر پڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اللہ انہیں عمر دے، لمبا کیریئر پڑا ہوا ہے، تو وہ آگے بھی کپتان بن سکتے تھے۔ لیکن جس طرح خراب کارکردگی دکھا کر پاکستان ٹیم کا جو بولنگ یونٹ ہے، در حقیقت پاکستان کی شکست کی وجہ یہی بنا، اور سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا بولنگ یونٹ جس 2 کھلاڑیوں پہ چلتا ہے وہ شاہین شاہ افریدی ہیں اور اس کے علاوہ حارث رؤف ہیں، اور دونوں کی کارکردگی انتہائی زیادہ مایوس کن رہی۔ کہنے کو تو شاہین شاہ افریدی نے 18 وکٹیں حاصل کیں، لیکن ٹاپ 4 کی جو وکٹیں ہیں یا شروع کے اوورز کی جو وکٹیں ہیں وہ صرف 4 تھیں، تو بعد میں جو وکٹیں حاصل کی بھی محض کھانا پوری کے لیے، ورنہ وہ پاکستان ٹیم کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شائقین کرکٹ سمجھ رہے ہیں۔ کسی نے یہ بھی کہا ہم اندھے نہیں ہیں، جس طرح کے ٹویٹ سامنے آ رہے ہیں کہ ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کپتانی کس طرح چینج ہوئی ہے، پاکستان کی جو کارکردگی ہے اچانک کیوں خراب ہوئی ہے۔ یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا پر باتیں آ رہی ہیں۔ ایک نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ کو کپتانی قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ سب سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے جو خیالات ہیں لوگوں کے وہ سامنے آ رہے ہیں جب ان کی پہلی ٹویٹ سامنے آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر شاہین شاہ افریدی خود کو کیسے بہتر کپتان ثابت کرتے ہیں، یا پھر اس فیصلے کو کس طرح صحیح ثابت کرتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، جب وہ اگلے سال کے اوائل میں نیوزی لینڈ کے ٹور پر ہوں گے اور وہاں پر وہ
5 T20 میچز کی سیریز میں پاکستان ٹیم کو لیڈ کریں گے۔